دوستو راکیش شرما یعنی کہ اسپیس پر جانے والے بھارت دیش کے پہلے انسان، جب ان سے اس دور کی پردھان منتری اندرا گاندھی نے پوچھا تھا کہ بھائی بتاؤ اسپیس سے تم کو ہمارا دیش بھارت کیسا دکھائی دیتا ہے، تو جانتے ہیں کہ ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور ان کے اس جواب کے ساتھ ہی پورا بھارت دیش تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اور یہاں پر صرف راکیش شرما ہی نہیں ہیں بلکہ بھارت دیش کا ہر انسان پچھلے کئی دشکوں سے لگاتار ہر موقع پر اس خاص شعر کو پڑھتا آ رہا ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جانیں گے اس خاص انسان کے بارے میں کہ جس نے پہلی بار اپنے قلم سے شعر کو لکھا تھا اور ہمیشہ کے لیے امر کر دیا تھا، یعنی بات کریں گے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کے بارے میں۔ ایک شاعر، ایک پولیٹیشین، ایک لائر، ایک فلاسفر، ایک صوفی، ایک عالم اور ایک انفلوئنسر، اور نہ جانے ایسے کون سے الفاظ ہیں کہ جو ڈاکٹر اقبال کی پرسنالٹی کے اوپر بالکل فٹ بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک ایسا انسان کہ جس کو دنیا میں ہونے والے بہت سارے بدلاؤں کا سب سے بڑا ذمہ دار مانا جاتا ہے، چاہے بات پاکستان کے بننے کی ہو یا پھر ابھی 40 سال پہلے ہونے والی ہی ایران کی کرانتی کی ہو، ہر معاملے میں ڈاکٹر اقبال کو ذمہ دار مانا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر اقبال صرف اور صرف اردو کے شاعر تھے اور انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ شاید اردو میں ہی لکھا ہے، مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اردو سے زیادہ ڈاکٹر اقبال نے فارسی زبان میں لکھا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان دونوں زبانوں کے علاوہ بھی انگلش، ہندی، سنسکرت، جرمن اور اس جیسی کچھ زبانیں اور بھی ان کی مٹھی کے اندر تھیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کی یہ جو حد سے زیادہ شہرت ہے وہ صرف پاکستان اور انڈیا میں ہی نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش، ایران، ترکی، جاپان اور اس کے علاوہ یورپ کے بھی بہت سارے دیشوں میں ہے۔ یورپ کے لوگ آج بھی نہ صرف ان کو پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں بلکہ ان کو شاعر مشرق یعنی کہ پوئٹ آف دا ایسٹ کے نام سے پکارتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر اقبال کے جو پوروج تھے وہ دراصل کشمیری پنڈت ہوا کرتے تھے، یعنی اگر آپ لوگ ان کی کچھ نسلیں اوپر جا کر چیک کریں گے تو وہ بھی ایک کشمیری ہندو ہوا کرتے تھے، مگر ان لوگوں نے اسلام دھرم اپنا لیا تھا اور بعد میں وقت کے ساتھ وہ لوگ مائگریٹ کر کے کشمیر سے سیالکوٹ کی طرف آ گئے تھے اور یہیں پر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال اپنی ماں سے حد سے زیادہ کلوز تھے۔ ان کی جو پڑھائی کی شروعات ہوئی وہ دراصل قریبی مسجد سے ہوئی اور انہوں نے شروعات سے ہی دین کی تعلیم لینا شروع کر دی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے 1893 میں ہائی اسکول کیا، 1895 میں 12th کمپلیٹ کیا، 1897 میں پھر BA کی ڈگری ملی اور 1899 میں ماسٹر کمپلیٹ کیا، مگر یہ ساری وہ پڑھائی تھی کہ جو انہوں نے بھارت ہی میں کمپلیٹ کی تھی۔ اس کے بعد 1905 میں انہوں نے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں پر لاء کی پڑھائی شروع کی۔ اسی دور میں ہی انہوں نے وہاں پر ایز اے بیرسٹر بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، انگلینڈ کے ساتھ ساتھ اس کے بعد وہ جرمنی بھی گئے تھے اور جرمنی میں ہی انہوں نے اپنی PhD کمپلیٹ کی تھی۔ یعنی دوستو، ایک انسان اپنی زندگی میں جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھائی کر سکتا ہے انہوں نے اتنی زیادہ سے زیادہ پڑھائی کی۔ پچھلے 100 سالوں میں ڈاکٹر اقبال کی طرح آپ لوگوں کو ڈھونڈنے سے شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ملے گا کہ جو ڈاکٹر اقبال کی طرح دینی سمجھ اور قابلیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن میں بھی اتنا زیادہ اوپر تک گیا ہو، اور شاید یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان ان سے حد سے زیادہ انسپائر ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اقبال کی زندگی کو پڑھنے کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ حاضر جواب تھے۔ ایون بچپن میں بھی جب وہ ایک بار اسکول گئے اور ان کے سر نے کہا کہ اقبال تم دیر سے آئے ہو، تو انہوں نے بے ساختہ جواب دیا کہ ہاں بالکل سر، اقبال ہمیشہ دیر سے ہی آتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنی زندگی میں الگ الگ وقتوں پر 3 شادیاں کی تھیں۔ ان میں سے جو ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا کہ جس کا نام آفتاب اقبال تھا، اس سے ڈاکٹر اقبال حد سے زیادہ ناراض رہا کرتے تھے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے آفتاب اقبال کہ جو ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر اقبال کے دل سے اتر چکا تھا، اس نے بعد میں ڈاکٹر اقبال اور ان کی بیوی کے نام سے ایک ایسی کتاب بھی لکھی تھی کہ جس میں اس نے ڈاکٹر اقبال کی نجی زندگی کو ڈسکس کرتے ہوئے ان کے اوپر بڑے ہی گھٹیا قسم کے الزامات بھی لگائے تھے۔ دوستو، ڈاکٹر اقبال نے سن 1905 ہی میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا نام کا وہ گیت بھی لکھا تھا کہ جو آج تک بھارت دیش کے ایک قومی ترانے کے طور پر جانا جاتا ہے، یعنی اس کو ہم لوگ راشٹریہ ترانہ مانتے ہیں اور ہمیشہ فخریہ انداز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اسپین سے مسلمانوں کو پوری طرح سے نکالے جانے کے بعد ڈاکٹر اقبال ہی وہ پہلے انسان تھے کہ جنہوں نے کئی صدیوں کے بعد قرطبہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کی تھی۔ سال 1922 میں کنگ جارج نے پہلی بار ڈاکٹر
ڈاکٹر اقبال کو سر کا خطاب دیا تھا۔ یاد رہے کہ اس دور میں یہ جو سر کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا یہ خان بہادر سے بھی بڑا ہوا کرتا تھا، اور تب سے ہی ڈاکٹر اقبال سر ڈاکٹر اقبال کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ دوستو بھلے ہی ڈاکٹر اقبال ہمیشہ سے ہی اپنے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو انسپائر کیا کرتے تھے اور اسپیشلی مسلمانوں کو ڈائریکشن دکھایا کرتے تھے، مگر کبھی بھی پولیٹکس میں کھلے طور پر نہیں آیا کرتے تھے۔ پہلی بار 1926 میں اپنے فرینڈز اور سپورٹرز کے حد سے زیادہ ضد کرنے کی وجہ سے انہوں نے الیکشن میں بھی بھاگ لینے کا فیصلہ کیا اور لاہور کی ایک سیٹ سے لڑے، جس میں انہوں نے اپنے خلاف لڑنے والے انسان کو 3177 ووٹوں سے کھلے طور پر ہرا دیا تھا، اور اس طرح سے اب ڈاکٹر اقبال کی پولیٹکس میں بھی انٹری ہو گئی تھی۔ دوستو یہ بات تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے کہ ڈاکٹر اقبال اگر سب سے زیادہ کسی سے انسپائر تھے تو وہ تھے جلال الدین رومی سے۔ وہ حضرت جلال الدین رومی کو اپنا روحانی استاد مانا کرتے تھے اور ان کو پیر جلال الدین رومی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہی ہوگا کہ جلال الدین رومی کی جو قبر ہے یعنی ان کی جو مزار ہے وہ دراصل ترکی کے کونیا شہر میں ہے۔ اسی کونیا شہر میں ہی نہ صرف اقبال کے نام سے ایک پارک موجود ہے بلکہ ڈاکٹر اقبال کے نام پر ایک مسجد بھی موجود ہے۔ بعد میں ترک لوگوں نے بھی علامہ اقبال کی محبت میں ایک بڑا کام کیا تھا۔ انہوں نے لاہور سے جو ڈاکٹر اقبال کی قبر ہے وہاں سے مٹی لی اور وہ ترکی میں لے جا کر جہاں پر جلال الدین رومی کی قبر ہے اس کے بالکل برابر ہی میں ڈاکٹر اقبال کی ایک علامتی قبر بنا لی تھی۔ آج بھی یہ قبر موجود ہے اور سنگ مرمر سے مزین اس قبر کے اوپر ترکی زبان میں ڈاکٹر اقبال کی پیدائش کی ڈیٹ اور ان کی وفات کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جرمنی دیش میں بھی ایک ایسی سڑک موجود ہے کہ جس کا نام ڈاکٹر اقبال کے نام کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ بات کریں اب اگر ڈاکٹر اقبال کی کتابوں کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر اقبال ایز اے مصنف یعنی ایز اے آتھر بھی حد سے زیادہ قابل ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 50 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے ان کی پہلی کتاب کا نام اسرار خودی ہے۔ اس کے علاوہ اردو کے ساتھ ساتھ انہوں نے فارسی اور انگلش زبان میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جنوری 1925 میں ڈاکٹر اقبال نے میسور کا بھی سفر کیا تھا اور وہاں پر وہ ٹیپو سلطان کی مزار کے اندر جا کر 2 گھنٹے تک تنہا بالکل خاموش بیٹھے رہے تھے۔ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور جب وہ باہر نکل کر آئے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آخر آپ 2 گھنٹے تک وہاں کیا کرتے رہے تھے؟ آپ بتائیے کہ آخر آپ کو اندر سے کیا پیغام ملا؟ کیا آپ کو وہاں سے کچھ ملا؟ تو اس پر ڈاکٹر اقبال نے جواب دیا تھا، ہاں بالکل، میرا ایک لمحہ بھی وہاں پر برباد نہیں گیا اور مجھ کو یہ پیغام ملا ہے کہ اگر جہاں میں مردوں کی طرح زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو مردانہ وار جان قربان کر دینے میں ہی زندگی ہے۔ دوستو 21 اپریل 1938 اتہاس کا وہ دن تھا کہ جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ہماری اس دنیا کو الوداع کہا تھا۔ ان کی وفات پر ایک قابل انسان نے کہا تھا کہ ڈاکٹر اقبال ایک ایسے انسان ہیں کہ جن کو نہ تو بھارت کے لوگ سمجھ سکے اور نہ ہی انگریز سمجھ سکے، کیونکہ اگر بھارت کے لوگ سمجھ گئے ہوتے تو شاید دیش اب تک آزاد ہو چکا ہوتا، اور اگر انگریز سمجھ چکے ہوتے تو ڈاکٹر اقبال کی وفات اس بستر پر نہیں بلکہ بہت پہلے ہی پھانسی کے پھندے پر ہو چکی ہوتی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، جیسا کہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال کی حاضر جوابی بھی حد سے زیادہ مشہور تھی۔ ان کے اوپر لکھی گئی کتابوں میں ایک واقعہ حد سے زیادہ ملتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسے مولوی صاحب کے جو ان کی جان پہچان کے ہوا کرتے تھے، وہ دراصل ڈاکٹر اقبال کے پاس آیا جایا کرتے تھے، اور ان کے بار بار ڈاکٹر اقبال کے پاس آنے جانے کا مین مقصد یہ تھا کہ دراصل ان کا ایک کیس تھا جس کیس میں وہ اپنی بہن کو اپنی وراثت سے الگ کرنا چاہتے تھے۔ اب کیونکہ ڈاکٹر اقبال بھی ایک قابل لائر تھے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ اس معاملے میں ڈاکٹر اقبال کی مدد لیں، مگر ڈاکٹر اقبال اس کیس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھایا کرتے تھے۔ مگر جب بھی وہ ملاقات کرنے آتے تھے تو ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ اکثر وہ اپنا کام نہ بن پانے کی صورت میں ڈاکٹر اقبال کو داڑھی کا تانا ضرور دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ تو اتنے زیادہ قابل ہیں، آپ ایک عالم بھی ہیں، فلاسفر ہیں، سب کچھ ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کو ڈائریکشن دکھانے کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں، تو آخر آپ اپنے آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کیونکہ داڑھی رکھنا بھی ایک ضروری چیز ہے، اور یہ بات بھلا آپ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال ہمیشہ ان کی اس بات کو ٹال دیا کرتے تھے، مگر بار بار کے تانوں سے پریشان ہو کر جب ایک بار ملاقات کے دوران انہوں نے اور یہی تانا دیا تو اچانک سے ڈاکٹر اقبال نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں داڑھی چھوڑ دوں گا، یعنی داڑھی کو رکھ لوں گا، مگر تم بھی وعدہ کرو کہ تم اپنی وراثت میں اپنی بہن کو حصہ ضرور دو گے۔ یہ جواب سن کر مولوی صاحب ہکا بکا رہ گئے، اور اس جواب کے بعد نہ تو مولانا صاحب کا ہاتھ آگے بڑھا اور نہ ہی ڈاکٹر اقبال کی داڑھی بڑھی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ڈاکٹر اقبال کے بارے میں وہ سب کچھ جاننے کو ملا ہوگا کہ جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں،
اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔